اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں عابد خان مورل ویلیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت کا خداوند سے طلبگار ہوں۔ ناظرین، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ولاگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ولاگ کو سنا کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں، کیونکہ نیکی کے کام کے اندر کسی کو اخلاقی سپورٹ دینا بھی نیکی ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی ایک ویسے تو کتاب تورات ہے، تورات کے بعد ان کی ایک کتاب ہے تالمود۔ تالمود دراصل ان کی ایک فقہ کی کتاب ہے۔ تالمود کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں میں افضل انسان یہود ہے۔ اب انسانوں کا کام ہے کہ دوسرے جانوروں کو استعمال کرے، ایکسپلائٹ کرے اور ان سے کام لے۔ یہودی بھی اسی فارمولے پر عمل پیرا ہیں۔ جس طرح آپ ایک بیل کو کولوں میں جول دیتے ہیں یا ایک گھوڑے کو بگی کے اندر جوت دیتے ہیں، وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ اور ان کی حکومت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ان سے انسانوں والی اخلاقیات چھین لو، ان کو اخلاقی طور پر کردار کے لحاظ سے ان کو حیوان بناؤ۔ ناظرین، دیکھا جائے تو 21ویں صدی کے آج کے جو حالات ہیں اور خاص طور مسلمانوں کے ساتھ جو حشر یہود، خاص طور امریکہ اور اسرائیل اور مغربی طاقتوں نے برپا رکھا ہوا ہے، تو یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے بات ایک یہ ہے سوچنے کی کہ دنیا میں جو تضاد ہے نا یا بگاڑ، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ناظرین، تضاد اور بگاڑ شروع ہوتا ہے جب آپ اپنی مرضی کسی پر مسلط کریں، اس کا حق سلب کریں یا اس کی آزادی سلب کریں، یا اس کو اس کی زندگی آپ کے اصول کے مطابق جینے پر مجبور کریں۔ مہذب معاشروں کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ملک ہو یا ادارہ قانون اور ضابطے کے تحت چلتا ہے، کسی کی خواہشات کے مطابق نہیں۔ ناظرین، حالیہ چند سالوں کے اندر پاکستان کے اندر ایک مختلف مکتبہ فکر ہے، اسکول آف تھاٹ نے جنم لیا ہے، اور اس اسکول آف تھاٹ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کی تھاٹ کیا ہے۔ اس کے اسکول آف تھاٹ کے ایک جسے ہوئے موصوف جو خدا نخواستہ ایک صحافی بھی ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی ہے کہ پاکستان نے ایران کے خلاف امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دے دیے 2۔ ٹی وی چینل پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا، پاکستان کے خلاف لعن طعن شروع ہو گئی۔ پھر پتہ ہے آپ کو کہ لوگ بیٹھے ہیں طاق میں، انویسٹیگیشن ہوئی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ موصوف کچھ دیر بعد اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس ڈیلیٹ کر دی۔ ڈیلیٹ تو نہیں تھی کیونکہ وہ جنریٹر تھی، من گھڑت کہانی تھی۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ کا تناظر پر اگر جائزہ لیا جائے نا، تو یہاں ایک امریکہ کے اندر ایک پروفیسر صاحب ہیں ٹیکنیکل یونیورسٹی کے، وہ موصوف کرتے ہیں کہ ہم ایران کو سبق سکھانے کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ میں یہاں پہ مؤدبانہ عرض کرتا چلوں کہ ایران ایٹمی ملک نہیں ہے،
لیکن پھر بھی اس نے اسرائیل کو دھول چٹا دی ہے، اور ہم تو ایک باقاعدہ مضبوط اور منظم اور ایٹمی دفاعی اعتبار سے ایٹمی ملک ہیں۔ جب تم لوگ ہمارے ہتھے چڑھو گے تو کیا ہوگا؟ باقی یہ کہ ناظرین، چائنا کے مطابق امریکہ اپنا انجام جلد خود دیکھ لے گا، ماضی کی طاقتور قوتوں کی طرح۔ ناظرین، جنگی آلات تو واقعات سے لگتا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے دڑکی لگا چکا ہے۔ امریکہ نے اپنے تمام ہوائی اڈوں کو خالی کرا لیا ہے۔ امریکہ نے جنگ میں شمولیت کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا۔ انڈیا کے صحافی ہیں، صحافت کے حلقوں میں ان کا بڑا نام ہے، پروین سوہانی صاحب۔ پروین سوہانی نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے پاس بہت خطرناک اور جدید قسم کے میزائل ہیں۔ ان میزائلوں میں سجیل، شہاب 3، حماد اور ایک اور خیبر شکن میزائل۔ اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایران کے پاس ایک بلسٹر میزائل ہے، کروز ٹائپ بلسٹر میزائل۔ اس میزائل کی سپیڈ ناظرین اتنی ہوتی ہے کہ اس کو ٹریک اینڈ ہٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 4 سے 24 گنا ہوتی ہے۔ پروین سوہانی نے پاک بھارت جنگ سے پہلے انڈیا کی صحافت کی حلقوں میں ایک خبر دی تھی، اور وہ انڈین گورنمنٹ کے لیے پیغام تھا کہ آپ پاکستان پر حملہ کرنے کی بیوقوفی نہ کرنا۔ پاکستان دفاعی لحاظ سے بہت آگے نکل چکا ہے انڈیا کی نسبت۔ اس نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کلنگ چین نامی ایک دفاعی سسٹم ہے۔ بعد ازاں اسی دفاعی سسٹم کی بنیاد پر پاکستان نے پاکستان جنگ کے اندر انڈیا کی درگت لگائی تھی، صحیح پیٹا تھا مانڈ کے۔ ناظرین، اس جنگی حالات پر نظر دوڑائیں تو اسرائیل نے ایران پر 60 جہازوں اور 200 میزائلوں کے ذریعے حملہ کیا ہے۔ جواب میں ایران نے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے کیے، اور اطلاعات کے مطابق خان یونس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر بمباری کی ہے، اور خان یونس سے ملکہ ایک پلانٹ ہے ڈیمونا، اس کو نیست و نابود کیا ہے۔ ادھر انڈیا کے خلاف اس ریجن میں ایک ٹرائی کا اتحاد بن رہا ہے۔ وہ اتحاد پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش کا ہے۔ یہ 3 ملکی اتحاد ہے۔ ناظرین، اس اتحاد سے بنگلہ دیش بہت فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ حالیہ 15 سال کی حکومت میں بنگلہ دیش کے اندر دفاعی لحاظ سے کوئی ترقی نہیں، نہ توجہ دی گئی ہے۔ تو بنگلہ دیش پاکستان اور چائنا کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور یہ اتحاد دفاع اور تجارت کی بنیاد پر ہوگا۔ ادھر پاکستان امریکہ کی تجارتی منڈیوں تک رسائی لے رہا ہے، پوری کوشش کی ہے اور کسی حد تک کامیاب بھی کیا ہے۔ ناظرین، ادھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایک اور اتحاد بھی مورز وجود میں آ رہا ہے، وہ رشیا، چائنا اور ایران کا ہے۔ اس اتحاد کی بدولت امریکہ ایران پر حملہ
کرنے سے قاصر ہے، اور اسی اتحاد کے ممبروں نے کہا ہے، خاص طور رشیا نے، کہ اگر کوریا نے بھی کہا ہے کہ اگر ایران اشارہ کرے تو ہم اسرائیل کو نیست و نابود کریں گے۔ چائنا نے اپنے بحری بیڑے ایران کی طرف پہنچا دیے ہیں، جن میں جنگی ساز و سامان ہے۔ ناظرین، ایران نے کہا ہے کہ جو ملک اس جنگ میں ایران کے خلاف استعمال ہوگا دشمن تصور ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ ابراہیم رضائی صاحب ہیں، ان کے ایک جنرل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل پر جو اسلحہ استعمال کیا ہے وہ ہماری ظاہری طاقت کا 30% اور چھپی ہوئی طاقت جو ہڈن پاور ہے ان کے بیک فٹ پہ، اس کا 15% ہے۔ باقی ناظرین، اسرائیل اور ایران ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، اور اس وقت مزے کی بات ہے کہ انڈیا کے اندر ایک قیرام برپا ہے۔ انڈیا کے اندر سمجھو ہو کا عالم ہے۔ ہو کا کیا؟ انڈین کا میڈیا اور انڈین گورنمنٹ زار و قطار رو رہی ہے، پیٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ UN کے سلامتی کونسل کے اجلاس کے اندر پاکستان کو 2 کمیٹیوں کا، ایک کا صدر اور دوسری کا نائب صدر بنا دیا گیا، اور وہ یہ کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین، دوسرا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے کھانے کی ٹیبل پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد بہت ساری اچھی خبریں آئی ہیں۔ ایک کہ وہ مذاکرات کی روا ہموار ہوئی ہے، فضا ہموار ہوئی ہے، لیکن ایران نے مذاکرات کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملے بند نہ کیے تو ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور ناظرین، ایران کے پاس لمبی عرصے تک جنگ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ ان کی جو رینج ہے وہ 5000 سے لے کر 17000 کلومیٹر تک ہے۔ ایران نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ خالی کرنا ہوگا، ورنہ ہم اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ UN کی جو کمیٹیاں ہیں، ان کمیٹیوں میں پاکستان کو ایک میں صدر، دوسری میں نائب صدر بنایا گیا تھا۔ ان کمیٹیوں کے نام یہ ہیں: طالبان سینکشن، اس میں پاکستان کو صدر بنایا گیا۔ اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان کو نائب صدر بنایا گیا۔ اسی وجہ سے انڈین میڈیا چیخ و پکار کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر ماتم سا سما ہے، ان کو پاکستان کی یہ عزت برداشت نہیں ہوتی۔ انڈیا میڈیا کے اندر صف ماتم ہے۔ ڈے مونا پلانٹ کو اڑا دیا گیا ہے، ایران کا مذاکرات سے انکار کر دیا ہے ایران نے، اور ایک خبر اور آئی ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایران کا وار خطا ہو گیا ہے، اب جنگ کو اسرائیل اور نہ بڑھائے، اور اس نے امریکہ سے ریکویسٹ بھی کی ہے موجودہ صدر سے کہ اسرائیل کو امداد دی جائے۔
اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ ناظرین، ایران نے جو اسرائیل پر حملے کیے ہیں، اس پر ایک پلانٹ ہے ڈیمونا، اس کو نیست و نابود کیا ہے۔ پچھلے کل کے حملے کے اندر اسرائیل کے اندر خان یونس اور اس کے ملکہ علاقے تل ابیب، طالبک کے سمیت 10 شہروں کو ایران نے ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا ہے، اسرائیل کی گھٹیا کر دی ہے۔ ناظرین، کوریا نے بھی کہا ہے کہ اگر ایران اشارہ کرے تو ہم اسرائیل کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، میرا خیال میں ہے کہ کچھ بھی ہو، توپیں، گولیں، بندوقیں یا میزائل کتنے چلائیں گے آپ، کتنے چلیں گے؟ آخر رکنا پڑے گا، آخر ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی۔ تو پاکستان نے تو مذاکرات کی جو ہوا یا فضا قائم کی، یا راہ ہموار کی تھی نا، اگر اسرائیل اور ایران اس پر چل پڑیں تو ان کے لیے، دونوں کے لیے محفوظ رستہ ہے اپنی انا، اپنی آن اور اپنی بقا بچانے کے لیے۔ دنیا کا واحد حل اور محفوظ حل مذاکرات ہیں۔ مذاکرات کریں، اپنی آن بچائیں، اپنی شان بچائیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کریں، آپ بھی دعا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔